وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے غیروں کے تہوار، ان کے دن منانے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں برتھ ڈے منا لیا یا کرسمس منا لیا، نیو ایئر نائٹ کو منا لیا یا کوئی اور دن منا لیا، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو آج کی تقریباً باتیں اسی ہی جواب میں ہوں گی۔ آدھے منٹ کا جواب ماننے والوں کے لیے وہ تو یہ ہے کہ ابھی اللہ اور اس کے رسول دونوں نے منع کیا۔ اب جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو بات ہو گئی پوری، لیکن کچھ تفصیل بھی ہو جائے تاکہ دل میں بات زبر صحیح طریقے سے بیٹھ جائے اور ہم صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ تین بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا ہم سے تعلق اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تعلق اور ہمارا نبی علیہ السلام سے تعلق۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا ہمارے ایمان اور عقیدے پہ کیا برا اثر پڑتا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے آج۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کے کیا تقاضے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور ان نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ان نعمتوں کو چھوڑ کر ایک دن اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو اللہ ہی اللہ ہے۔ پھر آج تک جتنی خیریں ہمیں ملی ہیں دنیا میں آنے کے بعد، وہ کس سے ملی ہیں بتائیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ آج کے بعد جو ہمیں خیریں زندگی میں ملیں گی وہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ قبر میں اگر آسانی اور عافیت ملے گی تو وہ کون دے گا؟ اللہ۔ اور قیامت کے دن اور جنت میں خیریں کس سے ملنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ آج تک جو خیریں ملی، آج کے بعد جو خیریں ملنی ہیں، سب اللہ تعالیٰ سے ہی ملنی ہیں۔ اتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ ہمارا ہر آنے والا سانس اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ یہ محبت کا تعلق ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ دوستی کا تعلق، محبت کا تعلق، یہ اللہ کا تعلق جو ہم سے ہے، یہ وہ بیان فرمایا اللہ نے۔ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے ایمان والوں کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ دونوں کا جو دو طرفہ تعلق کون سا ہوا؟ محبت کا۔ اور جہاں محبت ہو تو وہاں اس کی لاج رکھنی پڑتی ہے، مان رکھنا پڑتا ہے۔ دنیا میں دو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے محبوب ہوں، سچی محبت کرتے ہوں ایک دوسرے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں، کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایمان والوں کی یہ طلب ہوتی ہے کہ کہیں میرا محبوب، میرا پاک پروردگار ناراض نہ ہو جائے۔ تو وہ معلوم کرتا ہے آخر کن باتوں سے میرا اللہ ناراض ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے بالکل کھلا 2 + 2 4 جیسے ہوتے ہیں نا، لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا کہ یہ معاملات تو ہمیں پسند ہی نہیں۔ تو جن کو تو اللہ سے محبت ہے وہ پھر ان معاملات سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔
غور کریں، اگر اللہ رب العزت ہمیں آنکھیں نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اللہ ہمیں ہاتھ نہ دیتے تو ہم لولے ہوتے، پاؤں نہ دیتے تو ہم لنگڑے ہوتے، عقل نہ دیتے تو پاگل ہوتے، اللہ ہمیں عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ یہ جو ہم عزت و بھری زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ تو اللہ کے اتنے انعامات ہمارے اوپر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان انعامات کی لاج بھی رکھیں، اور جو اللہ تعالی ہمیں سے چاہتے ہیں تو وہ ہم بھی کر کے دکھا دیں، اس کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں۔ اب اللہ رب العزت چاہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ادھورے نہیں داخل ہونا، پورا ہونا ہے، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ہر اینگل سے کوئی چیز تمہاری پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ تو ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ پھر اللہ ہمیں جنت میں داخل کریں گے پورے کا پورا، بغیر پریشانی قبر اور حشر کے عذاب سے۔ ہم آج پورے دین میں داخل ہو جائیں، اللہ پوری رحمتیں ہمارے اوپر کر دیں گے ہر اعتبار سے۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیے۔ ابھی جو لوگ پوچھتے ہیں نا جی برتھ ڈے بنانے میں، فلانا دن منانے میں، ویلنٹائن ڈے بنانے میں، بلیک فرائیڈے منانے میں کیا مسئلہ ہے، کیوں علماء کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو سنیے، اللہ رب العزت کی باتیں سنیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پہ مت چلنا۔ کھلا کیا مسئلہ کیا تھا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں شان نزول میں لکھا ہے کتابوں میں، معارف القرآن کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ بعض صحابہ مسلمان ہو گئے۔ پہلے وہ یہودی تھے، تورات کو پڑھتے تھے، تورات کو جانتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اچھا، تورات پر عمل کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے جب آخری نبی آئیں گے تو یہ کینسل ہو جائے گی، انہیں کی بات کو ماننا ہوگا۔ تورات کو ماننے والے، اس انجیل کو ماننے والے اگر واقعی ماننے والے ہوتے تو دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے، آخری نبی پہ ایمان لانا ہوگا۔ اچھا خیر، یہ مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور مختلف۔ ایک تو ان کو یہ سوچ آئی کہ یہودیت کے اندر ہفتے کے دن کی عظمت ہے، یوم السبت، اور مسلمانوں میں جمعے کی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم جمعے کی تو عظمت کریں گے ہی کریں گے، اب واقعی یہ جمعے کا دن ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن اسلام نے ہمیں روکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ اب ہفتے کے دن کی برائی کرو، بس وہ ایک نارمل دن ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ اس کی عظمت بھی اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں مسلمان، یہ بات مانتے ہیں کہ تورات تھی اب کینسل ہو گئی، اب قرآن ہے قیامت تک کے لیے۔ دوسرا ان کے اندر یہ تھا اونٹ، کیمل۔ اونٹ اسلام میں حلال ہے اور یہودیت میں منع تھا، حرام تھا، اللہ کی مرضی۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ دیکھیں ہم اسلام لا چکے، ہم اونٹ کو حلال ہی سمجھتے ہیں، ہمارے عقیدے میں، سوچ میں، فکر میں کوئی کمی نہیں، کوئی تنگی نہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اونٹ کو برا بھلا کہنا ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اونٹ جو کہ تورات میں منع ہے تو ہم آج کے بعد اونٹ نہیں کھائیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اونٹ حلال ہے اور اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھتے ہوئے، لیکن ہم اس طرح کیا کریں گے، ہم اس طرح اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کہ پرانی کتاب پر بھی عمل ہو گیا، نئی پر بھی عمل ہو گیا، اور پرانی کتاب کی اس چیز پر عمل ہوا جس میں نئی میں منع نہیں ہے۔ کوئی آدمی اونٹ نہیں کھاتا تو کوئی پکڑ تو نہیں ہے نا، تو ان کا ہم اس پر بھی عمل کر لیں، اس پر بھی عمل کر لیں، پورا عمل اس پہ، کچھ اس کی بھی لاج رہ جائے تھوڑی بہت، ذرا اس کا بھی کچھ خیال کر لیں۔ اب آپ بتائیں یہ کوئی غلط سوچتی؟ جی بالکل غلط سوچتی ہے۔ جیسے ہی یہ آیا، حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اونٹ کی تعظیم ہو یا اتوار ہفتے کے دن کی تعظیم ہو، خبردار ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پہ مت چلنا۔
اتنی اچھی سوچ کو جو ان کے اندر یہ سوچ تھی ان کو اچھی لگ رہی تھی، اس کو قرآن نے بالکل ختم کر دیا، قیامت تک کے لیے پتہ ہی صاف کر دیا کہ دیکھو سیدھے ہو جاؤ، طریقے پر آ جاؤ۔ غور کریں، اتنا اللہ چاہتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ دوستی کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں، سنیے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو نہ ہی چاہیے کہ یہ کافروں سے دوستیاں کریں، ایمان والوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کافروں سے دوستیاں کریں، ایمان والوں کو چھوڑ کر ان کو چاہیے کہ ایمان والوں سے دوستی کریں۔ اور اگر انہوں نے کافروں سے دوستی کی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا ان ایمان والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اعلان دستبرداری کر دیں اور کہہ دیں کہ ان کلمہ پڑھنے والوں سے میرا تعلق ہی کوئی نہیں، یہ غیروں کے دن مناتے ہیں، تو بتائیں ہمیں غیروں کے دن منانے سے کیا ملا؟ خدا نہ خواستہ اگر اللہ کا تعلق ہی چلا گیا، ہمارے پلے کیا رہا؟ غور کریں، سوچیں۔ اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ۔ سورہ ممتحنہ میں فرمایا 28ویں سپارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیکم بالمودہ، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافر کو دوست نہ بناؤ اور ان سے محبت کے پیغامات نہ بھیجا کرو، یہ قرآن۔ اور سنیے، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے یہ کیا یہ گمراہی میں پڑ گیا۔ اور سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم۔ کتنی ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں سے وہ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، کوئی ہمدردی کا تعلق ان کا مسلمانوں سے نہیں، تو جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ سورہ مجادلہ میں قرآن میں فرمایا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مفہوم مت کرو۔ تو یہاں باتیں واضح ہو گئیں کہ کسی بھی طریقے سے غیر مسلموں سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کی تفصیل بھی ہے۔ غیر مسلموں سے 4 طرح کا تعلق جو ہے نا وہ ممکن ہوتا ہے۔ کون سا منع ہے اور کون سا نہیں؟ معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو تعلق ہے قلبی، دل کا، یعنی موالات کا۔ فرمایا کہ اس کی تو کسی صورت کوئی گنجائش نہیں۔ قلبی تعلق جو دل کا تعلق ہے وہ ایمان والوں کا ایمان والوں سے ہی ہونا چاہیے، کسی غیر سے نہیں۔ دوسرا تعلق ہے مواسات کا، جس کے معنی ہمدردی، خیر خواہی اور کسی کو نفع پہنچانا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی جائز ہے، کافروں کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے اگر وہ حربی نہیں، وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ مارنے کے لیے نہیں آ رہے، پرامن رہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا خیال کرنا یہ جائز ہے، بلکہ اس کو ثواب اور عبادت کہا گیا۔ تیسرا درجہ ہے مدارات کا، جس کے معنی ہیں ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ۔ تو یہ بھی تمام مسلم اور غیر مسلم سب کے ساتھ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمام غیر مسلم قوموں کے ساتھ جائز ہے۔ چوتھا معاملہ ہے معاملات کا، تجارت اور لین دین کا، یہ بھی جائز ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کافروں کے ساتھ تعلقات میں جو قلبی تعلق ہے محبت کا یہ منع ہے، اس کے علاوہ ممانعت نہیں۔ وہ اگر حربی کافر نہیں ہے، آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوا، تو آپ اس کے ساتھ کوئی ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنی ہے، احسان کرنا ہے، کر سکتے۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے تلا ہوا ہے، اب آپ کہیں نہیں میں نے اسی کا خیال کرنا ہے، تو یہ بات کچھ اور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف منع کر دیا کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی۔ یہ تو بات ہو گئی اللہ رب العزت کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی، کہ وہ حضور پاک اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی فرما دی،
وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اگر انسان چاہے، مسلمان چاہے کہ ان لوگوں سے دوستی کر لے، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں ہر چیز کا خالق اور مالک ہوں، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں، یہ تمہیں کبھی اپنا دوست نہیں بنا سکتے جب تک حتیٰ کہ تم یہود و نصارہ ہی نہ بن جاؤ، یہ تم سے کبھی دوستی نہیں نبھائیں گے۔ یہ قرآن ہے۔ اب ہم ان سے دوستی لگانا چاہیں بھی کہ بھئی دوستی لگانے میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے، تو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جب تک تم یہودی اور عیسائی نہیں بن جاؤ گے، یہ تم سے خوش ہونے والی پلیٹ ہٹا لو، جب تک تم عیسائی نہیں بن جاؤ گے، یہودی نہیں بن جاؤ گے، ان کا ڈوم اور ختم نہیں ہوگا، ان کے تقاضے ختم نہیں ہوں گے، کچھ بھی کر لو، یہ ہمیں بتا دیا گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلی بات تو ہو گئی ہماری کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی کافروں سے دوستی نہیں کر سکتے، قلبی تعلق نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے کافروں سے قلبی تعلق رکھا اور اس کی پاداش میں اللہ ہی سے ہم دور ہو گئے، اللہ نے کہہ دیا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، بتائیں ہمارے پلے کیا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قیمت کے اوپر کافروں سے تعلق بنانا، ان کے دن منانا، یہ نفع کا سودا ہے یا نقصان کا، اس کو خود غور کرے بندہ۔ پہلا تعلق کون سا تھا؟ اللہ کا ہم سے، ہمارا اللہ سے۔ اور دوسرا تعلق کون سا بتایا تھا جی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے اور امت کا نبی علیہ السلام سے تعلق، اس کو غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قربان جائیے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے نبی علیہ السلام کو غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے آسانی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ہمیشہ یاد رکھا، پوری امت کو یاد رکھا۔ کھانا کھاتے کھاتے کھانا کھانا بھول جاتے، امت یاد آ جاتی، اچانک دعاؤں میں لگ جاتے، کھانا بھول جاتے، راتوں کو اللہ سے مانگتے، آنسوؤں سے روتے، یا رب امتی یا رب امتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو اتنا تعلق تو نبی علیہ السلام نے نبھایا۔ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومن کے لیے، مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ اہم ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں واقعہ سنیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے ہر چیز سے محبت کم ہے، آپ سے زیادہ ہے، مجھے جان، مال، اولاد، والدین، کاروبار، قبیلے، خاندان، ہر چیز سے کم محبت، آپ سے زیادہ محبت ہے، لیکن میری اپنی جان اس کی بات کچھ اور ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان سے، مال سے، ہر چیز سے، والناس اجمعین، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا کام نہیں بنے گا۔ تو فاروق اعظم آئے، کہا یا رسول اللہ آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں مجھے، لیکن میری اپنی جان، اس کا ذرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے وہ درجہ پیش کیا جو ہم نہیں پیش کر سکتے آج۔ کتنی مرتبہ اولاد کے لیے، کتنی مرتبہ نامحرم سے رابطوں کے لیے، حرام رابطوں کے لیے، کتنی مرتبہ کاروبار کے لیے، رزق کے لیے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں پیش کر سکتے جو وہ پیش کر گئے۔ ہوا کیا؟ کہنا کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، کوئی نہیں، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ عمر کو عمر کی جان سے زیادہ عزیز ہو گئے۔ پھر جواب آیا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت اپنی جانوں سے زیادہ کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو دن منانے کا ہم پوچھتے رہتے ہیں نا، سنیے چند واقعات، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن میلے وغیرہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 دن ہیں جن میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم مطلب یہ غیر مسلم قومیں جو ہیں خوشیاں مناتی ہیں، عید کے طور پر، تہوار کے طور پر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس سلسلے کی ایک پرانی کڑی چلی آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا معاملہ کیا؟ حدیث میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کے لیے سال میں یہ 2 ہی دن ہیں خوشی کے، تہوار اور عید کے طور پر، فرمایا کہ ان کا خیال کرنا ہے، انہی پہ رہنا ہے۔ اور شریعت کے اندر 2 ہی عیدیں ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں 2 عیدوں کا ذکر، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ فقہ کی تمام کتابوں میں انہی دونوں عیدوں کے مکمل تفصیلی مسائل موجود، کیونکہ عیدیں ہی 2 ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا، سرکاری تعطیلات آپ دیکھ لیجئے، اس میں 2 عیدیں لکھی ہوئی ہیں۔ اردو کی اسلامیات کی کتابیں دیکھ لیجئے، اس میں 2 عیدیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ہم ترقی یافتہ ہو گئے، 70 سال میں اب ہم نے 3 تک لے آئے، اور 20 30 40 50 سال کے بعد یہ 4 5 6 ہو جائیں گی۔ یہ رک نہیں سکتا۔ ہم نے جب اصل کو چھوڑ دیا نا، اب تو جدت ہی جدت ہے، یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ اگر رک سکتے تھے تو صرف حدیث پہ رکتے، جب ہم نے راستہ کھول دیا اب رکنے والا معاملہ نہیں رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 عیدیں ہیں، تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا غیر قوموں کے تہوار کو منانے پہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے امت کو فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو، حکم ہے اس کا۔ اور یہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب اس بارے میں چند مثالیں سمجھ لیجئے اور غور کیجئے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، قیامت کے دن ہم کن کے ساتھ اٹھیں گے۔ قیامت کے دن ہم کس کا ساتھ چاہتے ہیں، آج ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو ترشواؤ۔ کچھ لوگ آئے، ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، داڑھیاں نہیں تھیں، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہمیں ہمارے رب نے، یعنی کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا ہم یہی کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا کہ داڑھی کو بڑھانا ہے، مونچھیں کٹوانی ہے، ترشوانی ہے۔ اور خاص طور پر یہاں بتایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم ہے۔ یہ وضع قطع کے اندر آتی ہے داڑھی۔ اس کائنات میں سب سے حسین چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس چہرے کے اوپر سجی ہوئی داڑھی تھی۔ اور غور کیجئے، لباس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت نرم ہو گئے ہیں اور بہت کام خراب ہو گیا ہے۔ اور آج ہماری جوان بچیوں کا لباس اور چھوٹی بچیوں کا لباس یورپین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کالج یونیورسٹیز کے لباس میں پینٹ اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، اور 20 30 سال بعد اسکرٹ بھی آئے گی اور سب ختم ہو جائے گا، جو تھوڑا بہت رہ گیا یہ بھی ختم ہونا ہے اور کم ہونا ہے، کیونکہ ہم نے ٹریک وہ لیا ہوا ہے۔ سنت کے راستے کو جب چھوڑ دیا، پردے کو چھوڑ دیا، تو ابھی آگے ہی بڑھنا ہے، بے حیائی میں کم نہیں ہونا۔ ہماری اب عورتوں کے لباس کیا ہو چکے ہیں، ابھی مزید تباہی آنی ہے۔ آج اگر کہیں کوئی صحیح برقعے والی عورت مل جائے تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ چلو الحمدللہ کچھ تو ہیں، لیکن 30 40 سال کے بعد جو آج لباس پہن کے عام عورتیں پھر رہی ہیں، یہ والی عورتیں 30 سال بعد اسی لباس میں ہوں گی کہ چلو ان کا بھی بڑا اچھا لباس ہے بھائی، کیونکہ اس وقت اور زیادہ تباہی آ چکی ہوگی، کیونکہ ہم تو تباہی کے راستے پر ہیں۔ ہم لباس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، لباس کا بڑا تعلق ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی حدیث میں لباس کا کہاں ہے جی؟
تو پہلی تو یہی بات، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے۔ کیا ہمارے لباس، ہماری بچیوں کے نام تو عائشہ، خدیجہ اور زینب ہیں، کیا ان کے لباس بھی بی بی فاطمہ، بی بی خدیجہ والے ہیں؟ نام تو وہ رکھ لیے، لباس کن کے ہیں؟ الحمدللہ میری جو کتابیں ہیں گلدستہ سنت، 7 جلدیں آ چکی ہیں، اس کی دوسری جلد میں لباس کے اوپر بہت تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ وہ لیں اور پڑھیں اور اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ تو لباس کے بارے میں ذرا سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یعنی امت کو فرمایا کہ دیکھو، جب تم پگڑی باندھا کرو تو پگڑی کے نیچے ٹوپی پہن لیا کرو۔ یہ میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے نا، اس کے نیچے یہ ٹوپی ہے، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ٹوپی ہے۔ فرمایا، توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ تم پگڑی جب پہنو تو نیچے ٹوپی پہن لیا کرو۔ ارے بھائی، ایک آدمی نے پگڑی پہننی ہے تو ٹوپی کے بغیر اگر پگڑی باندھ لے گا تو کیا پگڑی پگڑی نہیں کہلائے گی؟ کیوں منع کیا؟ سنیے، فرمایا کہ یہود جو مشرکین ہیں یہ پگڑی تو باندھتے ہیں، ٹوپی نہیں پہنتے۔ کتنی باریک بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی لباس کے بارے میں کہاں حکم ہے جی؟ کیا یہ لباس کا حصہ نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہنی ہے، یہ لباس کا حصہ ہے۔ اتنی باریک بات کو جا کے سمجھا رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ویسی پگڑی مان لے، کیا کمی تھی؟ پگڑی تو پگڑی ہے۔ فرمایا نہیں، ان کی مخالفت کرو۔ ابھی بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کا لباس پہنتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی۔ دشمن رسول کا لباس ہم پہنتے ہیں تو ہم وہ لباس پہن کر اپنے نبی کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہوں گے، کبھی اس کا تصور بھی کر لیجئے گا۔ اور حضرت جی پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دل ایک ہوتے ہیں، پھر لباس ایک ہوتے ہیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں پہلے دل ایک ہوتے ہیں، پھر لباس ایک ہوتے ہیں۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں اس کا بڑا دل سے تعلق ہے۔ اگر ہمارے دل اللہ والوں سے جڑ جائیں، ہم ان کے لباس پر آ جائیں گے۔ اگر ان کے لباس پر نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے دل ابھی ایک پورے طریقے سے نہیں ہوئے، ابھی راستے کے راہی ہیں۔ تو پہلے دل ایک ہوتے ہیں۔ ہمارے لباس کن سے؟ اب تو شادیوں میں ہم لباس کے شادی بیاہ میں جو ہم لباس پہنتے ہیں، باقاعدہ میڈیا میں دیکھ کر کہ کس فاحشہ عورت نے کون سا لباس کہاں پہنا وہ بنواتے ہیں۔ کیا کریں؟ تو حدیث کو سن لیجئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اچھا، اور غور کیجئے مخالفت کا جو حکم ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے بارے میں کہ تم جب روزہ رکھو تو سحری کیا کرو، کہ مشرکین سحری نہیں کرتے، مخالفت کرو۔ افطاری کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب افطاری کرو تو جلدی کر لیا کرو، مشرکین دیر سے کرتے ہیں، تم جلدی کر لیا کرو، مخالفت کرو۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مخالفت کا باقاعدہ حکم آ رہا ہے۔ اور غور کیجئے، حج کے موقع کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اعمال ایسے تھے، آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کہ جس میں آپ نے کھلا حکم دیا کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ میدان عرفات نہیں جاتے تھے، میدان عرفات نہیں جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے۔ بیٹا اندر جا کے لے لیں، ابھی ہمیں بات کر رہا ہوں۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو امت کو 2 بہت بڑے پیغام اس عنوان پہ بھی ملے۔ پہلا پیغام کیا تھا؟ نبی علیہ السلام میدان عرفات تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے۔ میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ وہ کہتے تھے ہم حج پہ جا رہے ہیں تو ہم حدود حرم میں رہیں، حدود حرم سے باہر کیوں جائیں؟ نبی علیہ السلام نے جب حج کیا تو مشرکین مکہ کا بعض کا خیال تھا کہ شاید چونکہ یہ قریشی ہیں، خاندان کے اور اپنے نسب کا اور اپنے مقام کا خیال رکھیں گے اور آپ بھی عرفات نہیں جائیں گے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خاندانی اور قبائلی روایات کو پامال کرتے ہوئے
اللہ کے حکم کو پورا کیا اور میدان عرفہ تشریف لے گئے۔ دوسری بات، آپ نے میدان عرفات میں قیام کیا، رات مزدلفہ آ گئے۔ اب 10 تاریخ کی صبح ہے، مزدلفہ سے منی آنا ہے۔ غور کیجئے گا، منی سے مشرکین مکہ نکلتے تھے، سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد، جب جو سامنے پہاڑی ہے سبیر، اس کے اوپر روشنی آ جاتی، سورج بلند ہو جاتا، مشرکین مکہ مزدلفہ کو اس وقت چھوڑتے اور منی کے لیے نکلتے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ امت ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے نکلو منی سے، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کتنی باریک باریک باتوں میں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم اپنی عقل کا علاج کروائیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں، میں گھر سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں۔ اور غور کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب ہجرت ہو گئی، مدینہ طیبہ آ گئے تو رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہو گئے، تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، تاہم اس کی ایک فضیلت باقی رہی۔ نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، آپ نے ہمیشہ روزہ رکھا 10 محرم کا۔ مدینہ آئے، آپ روزہ رکھتے رہے، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، آپ رمضان کے روزے فرض رکھتے اور 10 محرم کا روزہ نفلی پھر بھی رکھتے۔ زندگی گزرتی گئی اسی عمل کو جاری رکھتے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش یہ درد دل آپ کے دل میں آج اتر جائے۔ اس بات کو بھی نہ سمجھانا تو سمجھ لیں کہ دلوں پہ ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام برسوں ایک عمل کرتے رہے، برسوں زندگی گزر گئی، پھر آخر وقت میں نبی علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب ملا، یہودیوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو 10 محرم کو غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیتی، ہم شکرانے میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو جب معلوم ہوا تو 2 باتیں فرمائیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم شکرانے کا یہ روزہ رکھیں۔ تم تو دین چھوڑ چکے ہو، تم تو تورات پر کہاں عمل کرتے ہو؟ تورات میں تو لکھا ہے میرے اوپر ایمان لے آؤ، تم نے کہاں عمل کیا اپنے دین پہ؟ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ کا حکم کو ہم صحیح طریقے سے پورا کر پائیں گے۔ اور دوسرا، امت کو کیا سبق دیا؟ فرمایا کہ اگلے سال جو زندہ رہے گا، جو روزہ رکھے، وہ اکیلا 10 کا نہ رکھے، 9 کو یا 11 کو ساتھ ملائے۔ مشرکین کی مخالفت کرنی، یہود و نصارہ کی مشرکین کی مخالفت کرنے کا حکم۔ اب جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کسی نہ کسی نے یا سب نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ کیا کبھی صرف 10 کا رکھا؟ ایسا ہوا کہ 9 کو نہ جوڑا ہو یا 11 کو نہ جوڑا ہو؟ بتائیں۔ ہاں جی، ہمیشہ 2 رکھے نا، 1 تو نہیں رکھا۔ اصل تو صرف 1 تھا، 9 کیوں رکھا؟ آئندہ کبھی زندگی میں رہے اور محرم کا مہینہ آئے اور آپ 9 یا 11 کا ساتھ جوڑے ہوں، سارا دن سوچیں آج کا یہ روزہ مجھے کیوں رکھوایا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی مشرکین کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر روزہ رکھتے آ رہے ہیں 10 محرم کا، مکہ میں رکھا، پھر مدینہ میں رکھا، لیکن جس دن معلوم ہو گیا کہ یہودی بھی یہ رکھتے ہیں تو آپ نے اس کو فرمایا کہ نہیں، مخالفت کرو، 9 یا 11 کا چھوڑو۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی نا تو پھر سیدھے لفظوں میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ برا نہ مانیے کہ کوئی بات بری لگے، مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کو اتنی واضح بات سمجھائیے۔ پھر حدیث، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ حضور کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر مشابہت کس کی کرنی ہے؟ انشاءاللہ۔ اب اس مرحلے پر یہاں پر آپ کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔
ہم میں سے ہر پاکستانی اس دلیل کو مانے گا، سمجھے گا، اور انشاءاللہ پاکستان قیامت کی صبح تک رہے گا، اور قیامت کی صبح تک اس دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی محب وطن اس کو نہیں توڑ سکے گا۔ سنیے، 14 اگست کا دن ہم مناتے ہیں، خوشی کا مناتے ہیں، یہ بچے بھی جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہم 14 کا دن مناتے ہیں خوشی کے لیے، 15 کا تو نہیں مناتے نا، کہ 15 کا بھی مناتے ہیں؟ نہیں مناتے نا۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی بجائے 14 کے 15 کو خوشیاں منائے، 15 کو جھنڈے لہرائے، 15 کو ترانے، اور جو ہے نا 15 کو جو ہے وہ آزادی کی خوشیاں منائے، تو ہم اسے کیا کہیں گے جی؟ غدار کہیں گے۔ کیا کہیں گے جی؟ غدار۔ اور کیا کہیں گے؟ پاگل۔ اور کیا کہیں گے؟ ایجنٹ کہیں گے جی انڈیا کا۔ اور کیا کہیں گے؟ مطلب غداری کہا نا، گھوم پھر کے سب، کہ ہم اس کو کبھی اپنا نہیں مانیں گے۔ کیوں بھئی؟ آپ کے دل اتنے چھوٹے کیوں ہو گئے؟ اس نے دن ہی تو بنایا نا دوسروں کا، اور کیا کیا اس نے؟ وہ کہے میں پاکستانی، میرا باپ پاکستانی، میرا آئی ڈی کارڈ ناظرہ کا بنا ہوا، قسمیں لے لو مجھ سے، میں ملک کا وفادار ہوں۔ اس کی اس بات کو ہم میں سے جو مانے گا ہاتھ کھڑا کر دیجئے۔ جو دن تو 15 کا خوشی کا منائے اور کہے کیا ہو گیا، میں نے دوسرے کا دن تو منایا، کیا ہو گیا؟ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو تنگ دل کرتے ہیں؟ بندے کے اندر وسعت نظری ہونی چاہیے، براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے۔ کیوں اتنے تنگ نظر، چھوٹے دل والے ہو گئے آپ پاکستانی لوگ؟ بھائی بولو، میں بھی پاکستانی ہوں لیکن سمجھانے کے لیے انداز اختیار کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ہماری قومی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ پاکستانی ہو کر کوئی 14 کے بجائے 15 کو خوشی کا دن منائے، کوئی دوسروں کا دن منائے، ہم اسے پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے یہی تو حضور نے کہا ہے جو دوسروں کا دن منائے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہاں سمجھ نہیں آتی کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ اگر ہماری قومی غیرت نہیں گوارا کرتی تو ہماری ایمانی غیرت، ہماری ملی غیرت، ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق، کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ بات واضح ہو چکی ہے۔ اس مثال کو میرا گمان یہ ہے کہ کوئی پاکستانی محب وطن اس کو توڑ نہیں سکتا، ایسی مضبوط بات ہے۔ اب ان باتوں کو جوڑ لیجئے۔ بحیثیت پاکستانی ہم جب 15 کو خوشی نہیں مناتے تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کے بندے، بحیثیت امتی ہم غیروں کے دن نہیں منانا چاہتے۔ مجھے امید ہے کہ بات بہت واضح ہو گئی ہوگی اس مثال کے ساتھ، ابھی بھی نہیں ہوئی، اب اور کیا لے کر آیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کی اتباع کرو اور ان سے روگردانی مت کرو۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، اور ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اچھا، ہم سب کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کیسے پتہ چلے؟ کیا پیمانہ ہے؟ محبت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، نظر نہیں آتی۔ عمل، یہ نظر کیسے آئے گی؟ عمل سے نظر آئے گی۔ تو عمل میں تو ہمارا طریقہ ہو، غیروں کا تو بنے گا کیا ہمارا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا جو سنت کی اتباع نہیں کرے گا، سنیے، فرمایا تم سب جنت میں جاؤ گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا انکار کس نے کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، سنت کو چھوڑ دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دیکھیں، اب ہم کہاں جائیں، کیسے اللہ کے نبی کو منائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، کچھ بات تھوڑی سی مشابہت پر اور واضح ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اندر ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر سے کیا ہوتا ہے؟ نظر کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس طرح کے بڑے باتیں کرتے ہیں۔ تو اب اس بات کا عنوان یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کا فرق ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ظاہر میں کیا رکھا ہے؟ باطن ٹھیک ہونا چاہیے۔
تو جناب ظاہر اور باطن دونوں کا آپس میں بڑا مضبوط ساتھ ہے، بڑا پکا ساتھ ہے۔ کئی مثالیں سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز جمعہ کے لیے سفید بہترین سوٹ پہنا، خوشبو لگائی، اور آپ نہا کے کپڑے بدل کے باہر نکل رہے ہیں نماز پہ جانے کے لیے۔ چھوٹا بچہ واش روم سے آیا اور اس کے ہاتھ میں پوٹی لگی ہوئی تھی، وہ آیا اور آپ سے، آپ کا بیٹا تھا، آپ سے لپٹ گیا اور تھوڑی سی پوٹی آپ کے لباس پہ لگ گئی۔ اب یہ ظاہر پہ لگی ہے کہ باطن پہ لگی ہے نجاست؟ ظاہر پہ لگی ہے نا۔ اب اس کا اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ظاہر کا اثر باطن پر آتا ہے، ماننا پڑے گا۔ اور غور کیجئے، میں بھی بیان کر رہا ہوں نا، اگلی بدھ کو آپ آئیں، میرے سر پہ نہ پگڑی ہو، نہ میں نے قمیص پہنی ہوئی ہو، نہ شلوار ہو، صرف ایک میں کچھا پہن لوں جس میں ناف بھی چھپ جائے اور یہ گھٹنے تک پورا چھپ جائے، اور میں بیان کرنے بیٹھوں تو کون بیٹھے گا 1 گھنٹہ بیان سننے کے لیے؟ کیا کہیں گے؟ کہیں گے لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا۔ میں کہوں جناب میں وہی پچھلے ہفتے والا بیان کروں گا، بالکل وہی باتیں ہوں گی، وہی کتابیں سامنے ہوں گی، وہی معارف القرآن، وہی شمائل کبریٰ، وہی گلدستہ سنت، کتابیں وہی سامنے ہوں گی، میں وہی سارا بیان کروں گا، مجھے یاد ہے، مجھے سب معلوم ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ کون سنے گا جی؟ میں کہوں گا ظاہر ہی تو بدلا ہے، اندر تو وہی ہے، جو بولوں گا وہ بھی وہی ہے، کون سنے گا؟ کیوں؟ سب کہیں گے لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، اندر بدل گیا۔ تو جناب ظاہر کا فرق ہوتا ہے، مان لیجئے۔ حدیث سے بھی سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب صفیں بنایا کرو تو سیدھی رکھا کرو، ٹیڑھا مت کیا کرو۔ فرمایا کہ اگر صفیں ٹیڑھی ہو جائیں گی تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اب سب ظاہری چیز ہے کہ باطنی؟ ظاہری چیز ہے، دل اندر ہے، تو ظاہر کا فرق دل پر آ رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں۔ اسی لیے یہ کہہ دینا کہ جی ظاہر سے کیا فرق پڑتا ہے، جناب بہت فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی شدہ لوگ زیادہ جلدی سمجھیں گے۔ سسرال والوں نے آنا ہو اور بیگم صاحبہ نے کہا ہو جناب 2 درجن کیلے لے آئیں اور امرود بھی لے آئیں اور کچھ فروٹ لے آئیں، آپ فروٹ والے کے پاس پہنچے تو آپ نے کچھ چیزیں پوچھی، آپ کو کیلا نظر آیا، کیلا باہر سے ٹھیک نہیں تھا، کا چھلکا نہ نشان سے داغی سے تھے، تو آپ نے کہا کیلے اور نہیں ہیں؟ تو کہا صاحب کیلا بالکل ٹھیک ہے، پرواہ نہ کرے، اندر سے بالکل ٹھیک ہے، باہر سے تھوڑا سا خراب ہے۔ آپ کہیں گے مجھے یہ نہیں چاہیے۔ تو ظاہر کا فرق باطن پر آیا کہ نہیں آیا؟ کہ بیگم کے پاس لے جاؤں گا، بیگم نے کہنا لو میرے سسرال میرے گھر والے آ رہے تھے، یہی ملا تھا لانے کو، بیگم کی باتیں سننی پڑیں گی، تو نہیں ابھی نہیں لینا، اور اگر لیں گے بھی تو قیمت اس کو پوری نہیں دے سکتے کہ نہیں باہر سے خراب ہو گیا، جی اندر سے بالکل ٹھیک ہے، باطن اس کا ٹھیک ہے، ہم کہیں گے نہیں اس کی قیمت ہی نہیں لگ سکتی، وہ کہ ظاہر بھی پورا ہونا چاہیے، صرف باطن نہیں، دونوں چیزیں پوری ہوں پھر بنے گی بات، ظاہر بھی اور باطن بھی، دونوں ہوں تو بات بنے گی۔ صرف ظاہر اچھا ہو اندر کیلا خراب ہو تب بھی بیکار، تو دونوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اچھا اور غور کیجئے، یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے بات ہے، کچھ غیر شادی شدہ بھی بیٹھے ہوں گے، تو کوئی غیر شادی شدہ ہو، اس کی ماں لڑکی دیکھنے کے لیے جائے اور لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی بالکل ٹھیک ہو، سارا ٹھیک ہو، اس کا کان کٹا ہوا ہو، سنتی بالکل صحیح ہو، باطن ٹھیک ہو، لیکن یہ کان یہاں سے نہ اتنا کٹا ہوا ہو آدھا، تو کیا کرے گی وہ آ کے جا کے کہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا لڑکی بہت اچھی ہے، سمجھدار ہے، خاندان بھی اچھا ہے، اور سنتی بالکل ٹھیک ہے، سماج میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، باطن ٹھیک ہے لیکن کان کٹا ہوا، کیا کرنا ہے؟ ریجیکٹ ہو جائے گی کہ جی ظاہر ٹھیک نہیں ہے، ظاہر کا مسئلہ ہے، پر کٹی چاہے لے آئیں، کان کٹی نہیں لے کر آئیں گے۔ تو ظاہر کا فرق باطن کے اوپر آتا ہے، اس بات کو ہمیں مان لینے کی ضرورت ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، تاہم ایک مثال اور بھی سن لیجئے۔ ایک کیس چل رہا تھا عدالت میں، اس کی 2-3 مہینے پروسیڈنگ ہوتی رہی، لوگ آتے رہے،
پھر جج نے آخری دن ڈیسائیڈ کیا جی فلانے دن میں نے اس کیس کا فیصلہ سنانا ہے، اور لوگ چلے گئے۔ اب اس دن سارے لوگ آ گئے، دونوں پارٹیاں آ گئیں کہ جی آج تو فیصلہ آنا ہے۔ اب جج صاحب نہیں آئے، ٹائم گزر گیا، 20-25 منٹ اوپر ہو گئے۔ پھر اتنے میں دیکھا اچانک جج صاحب آئے ہوئے ہیں، اور وہ لہنگا پہنا ہوا ہے اپنی بیوی کا لال رنگ کا، اور وہ لہنگا پہن کے آ کے سیدھا اپنی ٹیبل پہ بیٹھ گئے، اپنے کرسی پہ بیٹھ گئے، آرڈر آرڈر آرڈر۔ اب لوگ جج صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ میں فیصلہ سنانا چاہتا ہوں، سب متوجہ ہو جائیں۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ جج صاحب کو ہوا کیا، یہ آج اپنی بیگم کا لباس پہن کر آ گئے ہیں، لہنگا پہن کر آ گئے۔ تو جج صاحب کہیں بھی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اصل میں گھر میں لائٹ نہیں تھی یا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو میرے ڈریس نہیں تھا، میں بیوی کا پہن کے آ گیا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لباس ہی تو پہنے نا میں نے، اور کیا کیا ہے؟ تو فیصلہ تو میں وہی سناؤں گا۔ تو کوئی بھی نہیں سنے گا، جناب ابھی آپ پہلے اپنے حلیے میں آئیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ کہ لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا، وہ اب لہنگا پہن کر آ گئے۔ تو ظاہر کا فرق باطن پر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، پھر آسانی رہے گی، ورنہ ان معاملات میں جا کے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ جو شروع میں ذکر کیا تھا کہ غیروں کے تہوار منانے سے ہمارے ایمان اور عقیدے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ جناب غیروں کے تہوار منانے سے ہمارا عقیدہ اور ایمان خراب ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے قرآن مجید سے ایک دلیل لے لیجئے، پھر میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنی امت کو لے کے نکلے، فرعون غرق ہو گیا، پوری اس کا لشکر ختم ہو گیا، اور یہ عافیت کے ساتھ سامنے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہی تھی زندگی، اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا تورات لینے کے لیے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ بھئی میرے پیچھے آپ ان کی دیکھ بھال کریں، اور میں جاتا ہوں، پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ اب ہارون علیہ السلام تھے، قوم تھی، اور سب اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے، کوئی کمی، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اتنے میں وہاں ایک شخص تھا سامری، اس نے ایک بچڑا بنایا، اور اس بچڑے سے ایک آواز آتی تھی۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو خدا تو یہ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کہاں نکل گئے، کدھر چلے گئے، خدا تو ہمارے پاس ہے۔ اب جیسے ہی فتنہ آیا، یہ نیا دن منانے والا فتنہ، کہ جی اب تو اس کو فتنہ آ گیا، اب کیا ہوا، فوری طور پر قوم کے 3 حصے ہو گئے۔ پہلے صرف ایک تھی، اب قوم 3 میں بڑھ گئی۔ کیا؟ ایک نے تو کہا کہ نہیں، یہ بالکل نہیں، یہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے، وہ بچ گئی، ان کی تعداد تھوڑی تھی، 12,000 کے قریب۔ دوسری جو قوم کا حصہ بنا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی یہی ہے خدا، موسیٰ علیہ السلام غلط کہتے ہیں، بھول گئے، جھٹک گئے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، یہی ہے، نظر آ رہا ہے آنکھوں سے، ہم بن دیکھا کیا مانے، واقعی یہی ہے۔ تیسرے نے کیا کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہم پوچھ لیں گے، وہ کہیں گے یہی خدا ہے تو بسم اللہ، اور کہیں گے نہیں تو پھر ٹھیک ہے، جو ہم جس کو پہلے مان رہے ہیں اسی کو مانیں گے۔ تو 3 فرقے فوری طور پر ہو گئے، ایک فتنہ آیا، قوم بڑھ گئی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، کوئی نیا معاملہ آ جاتا ہے، تو فوری طور پر کئی گروہ بن جاتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں یہ منانا ہی نہیں، ہم نے یہ تو ہے ہی نہیں، منع ہے، بچے رہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں یہی سب سے بہتر ہے، اسی پر آنا، اس کے بغیر اس کو جائز اور حلال کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں کہ اچھا ہم علماء سے پوچھ لیں گے، علماء جو بتائیں گے ویسا کر لیں گے۔ تو آج کل بھی یہی معاملہ ہے، کوئی نہیں، آپ ابھی ہے آج 11 دسمبر 2019، آپ 19 سال پیچھے چلے جائیں، سن 2000 میں یا اور 1990 میں چلے جائیں، تو سوائے کرسمس کے یا 1-2 اور چیزوں کے کیا تھا ہمارے معاشرے میں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب ان 15-20 سالوں میں، 25 سالوں میں آیا ہے، اور آیا اور آتا ہی چلا گیا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب ہمارے بچپن میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اب یہ چیزیں آ گئی ہیں اور یہ اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔
تو اس سے ہمارے عقیدے میں فرق پڑ رہا ہے، ہمارے عمل میں فرق پڑ رہا ہے، ہماری سوچ میں فرق پڑ رہا ہے، اور علماء سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ اس بات پہ بھرپور محنت کی جا رہی ہے کہ امت کو علماء سے دور کر دو، امت کو علماء سے دور کر دو۔ نوجوانوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ علماء ہی فتنے کا ذریعہ ہیں، ان کے پاس گئے تباہ ہو جاؤ گے۔ پوری ٹریننگ کی جا رہی ہے، پورے برین واشنگ کی جا رہی ہے، مائنڈ سیٹ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ جب امت کو علماء سے کاٹ دیا، جنہوں نے صحیح بات بتانی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن و حدیث کی، ان سے کر دیا دور، تو اب کیا ہوگا آگے نسلوں میں؟ پھر ان کے ایمان اور عقیدے خراب ہوں گے کہ نہیں؟ پھر ان کے جتنے بھی دن ہیں نا، ہر دن کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ بھی ہے، خالی دن نہیں ہے۔ نیو ایئر نائٹ کیا ہے؟ ہمارے بہت سے لوگ اس کو عیاشی کے طور پر مناتے ہیں، لیکن پیچھے کانسیپٹ ہے ان کا۔ وہ کیا؟ جو کانسیپٹ ہمارا عید الاضحیٰ کے بارے میں ہے، وہ ان کا نیو ایئر نائٹ کے بارے میں ہے۔ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے عید الاضحیٰ کے بارے میں؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ذبیح اللہ کا مقام دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، اللہ نے جنت سے ونڈا بھیج دیا، وہ بچ گئے، تو اس یاد میں بنایا جاتا ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں یہود و نصارہ؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، وہ ان کی یاد میں نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، یعنی پیچھے کوئی عقیدہ ہے۔ کرسمس کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی عقیدہ ہے۔ آپ دیکھیے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس میں دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے ولادت مسیح کا دن۔ کرسمس کے پیچھے ان کا پورا ایک عقیدہ ہے، کہتے ہیں اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کے جتنے اور دن، ویلنٹائن ڈے، اس کے پیچھے بھی ایک کانسیپٹ ہے، بسنت، اس کے پیچھے بھی ایک کانسیپٹ ہے، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ موجود ہے۔ جب امت کے نوجوان علماء سے دور ہوں گے اور دوسروں کے اب دیوالی ہمارے لاہور میں کھل کے منائی جاتی ہے، چند مہینے پہلے گزری ہوگی، تو میں ایک دن جا رہا تھا، تو لڑکے کالج کے اور رنگ لگے ہوئے، میں تو بڑا حیران ہوں، جو سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے۔ اور دو چار نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں پورے لاہور کی سڑکوں میں نظر آ رہے تھے اس دن۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ رحم معاف فرمائے۔ تو کئی دن کے بعد پتہ چلا کہ جی یہ دیوالی منائے جا رہے تھے مسلمان لڑکے۔ تو جب علماء سے دور کر دیا جائے گا، ان کے تہوار، ان کی چیزیں اندر اتار دی جائیں گی، ایمان بعد میں کیسے رہے گا؟ نوجوانوں کا ایمان خراب ہونے کے لیے دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو بے حیائی، موسیقی اور نشے کی چیزوں میں ڈال دیا جائے، حرام تعلقات میں ڈال دیا جائے۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر علماء سے دور کرنے کی فکر ہوتی ہے، پھر رزق کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں۔ تو بھئی ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا حشر نبی علیہ السلام کے قدموں میں ہو۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم نبی علیہ السلام سے سچی محبت کریں گے، نبی علیہ السلام کے دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگیوں سے نکالیں گے۔ نبی علیہ السلام کے طریقوں پر عمل بھی کرنا ہے، اور غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی سے نکالنا بھی ہے، دونوں کام کرنے، پھر بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ دو تین باتیں اور یاد آ گئیں، آخر میں جلدی کر دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لاؤڈ اینڈ کلیئر منع کیا کہ تم نے غیروں کے دن نہیں منانے۔ فرمایا کہ ان کی عبادت گاہوں میں نہیں جانا، جب وہ عبادت کر رہے ہوں، وہ اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہوں، اللہ کا عذاب نازل ہونے کی توقع ہے، تم کہیں تباہ نہ ہو جاؤ۔ اور سنیے دوسری بات جو اس سے زیادہ واضح ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اگر عیسائیوں کے نوروز کو منائے گا، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کہہ لیں نا اس کو، نوروز نیا دن، نیو ایئر نائٹ چلے سمجھ لیں، فرمایا کہ جو مسلمان عیسائیوں کے نوروز کو، ان کے نئے دن کو منائے گا، سیلیبریٹ کرے گا، اور یہی زندگی کا اس کا طرز رہا اور مر گیا، تو قیامت کے دن انہی میں سے اٹھے گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اگر کوئی شخص جس کی بیوی عیسائی ہو اور وہ
چرچ جانے کی اجازت مانگے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ منع کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور فقیہ نے فرمایا کہ ان کا غیر مذہبی تہوار کا کوئی غیر قوموں کا کوئی مذہبی تہوار ہو اور کوئی بندہ ان کو انڈا بھی انعام میں تحفے میں ہدیے میں دے دے، فرمایا کہ اگر اس کے بعد 50 سال کی بھی عبادت ہوں گی تو ضائع ہو جائیں گی۔ تو ان سے قلبی تعلق جو ہے نا وہ منع ہے۔ ہاں ویسے تو کوئی تعلق ہے، اس کی وہ مانعت نہیں ہے، تفصیل شروع میں گزر گئی۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے